السلام علیکم۔ اچھا جی، میں جب پچھلے ہفتے آیا تھا نا یہاں پہ، تو میں نے یہ ویڈیو لگائی تھی آپ دوستوں کے لیے۔ تو اس وقت نا میں اونچائی کے اوپر کھڑا ہوں، یہ آپ کو نا نظر آ رہا ہوگا، یہ توریا۔ اس کو قریب کر کے دکھاؤں تو اس کی پھلی دیکھیں، اور یہ تقریباً نا 4 کنال ہے، 4 کنال ہے۔ یہ جو سرسوں ہے نا، یہ 4 کنال ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں نا تو اس میں گھاس نہیں ہے۔ تو ویسے عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی زمیندار ہوتے ہیں نا، وہ جب برسین کاشت کرتے ہیں تو اس کا جو بیج ہے نا، اس میں اتنی مقدار میں ڈالتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ کٹائی گھاس کی کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو ایک ایک جو ہے نا ڈالی فاصلے کے اوپر چھوڑتے ہیں، تاکہ اس میں سے رستہ بنتا جائے گھاس کا دوبارہ جب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو برسین کا فصل ہوتا ہے، جو گھاس ہوتا ہے نا، اس کو وہ چارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ آگے آپ کٹائی کریں گے پھر پیچھے آئے گا، یعنی اس طرح یہ تقریباً کوئی 4-5 مہینوں کا یہ گھاس ہوتا ہے مال ڈنگر کے لیے سردیوں میں۔ تو اس میں سے یہ جو ہے نا، یہ بیج لگایا جاتا ہے تاکہ نا کہ ساتھ ساتھ چارہ بھی بنتا رہے، اور اس سے آپ کو پتہ ہے سرسوں کا تیل نکلتا ہے۔ تو اتنی مقدار میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ جب پک جائے تو اگلے سال کے لیے اس کا بیج بھی ہو، اور گھر کے استعمال کے لیے اور مال ڈنگر کے استعمال کے لیے اس میں یہ سرسوں کا جو بیج ہے وہ اتنی مقدار میں ہو کہ ان کو فائدہ ہو، ان کو خریدنا پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سرسوں کوکنگ آئل میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ باقی آپ کو ارد گرد دکھا دیتا ہوں، دور دور تک نا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر طرف ابھی گندم کا موسم ہے، کنک ہم اس کو بولتے ہیں، گندم۔ تو باقی یہ میں جب آتا ہوں نا یہاں پہ دیکھتا ہوں تو یہ بڑا مزیدار ہوا ہے، تو اور اس کا پھل اس نے بہت پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر گھاس نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے بیج کے لیے کاشت کیا تھا، اور ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ تو سرسوں کا جو فصل ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیں بزنس ہے، اور عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن ہماری طرف یہ ہے کہ لوگ ایک ہی چیز کو بار بار جو ہے نا کاشت کر رہے ہوتے ہیں اور وہی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو تبدیلی کرتا ہے فصل میں، دیکھتا ہے کہ اس سال کس چیز کا رجحان زیادہ ہے، اور دوسرا فصل لگانا چاہیے جو کم نسبتاً مارکیٹ میں ہو۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسان کو اس کا معاوضہ بہت اچھا ملے گا، کیونکہ لازمی بات ہے منڈی میں پھر کم مقدار میں ہوگا تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا، تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ ہائٹ سے بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ میں اس وقت کھڑا ہوں اور یہ دیکھیں نا میرے برابر ہے، یہ دیکھیں یہ میرے برابر ہے۔ تو اس میں یہ جتنا اس پہ انویسٹ ہوا ہے نا، اس کو پانی اور 1-2 بار کھاد ڈلی ہے، اور یہ بہت زبردست ہو گیا ہے۔ باقی خوش ہو گیا آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا دل سے گہرائی سے بہت بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے میری اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ جو گندم تھی نا ہماری طرف، یہ دیکھ لیں آپ، تو اس وقت فل جوبن میں ہے گندم، یعنی کہ فل تیاری میں ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد جو ہے نا ہو سکتا ہے، یہ ماہ رمضان شروع ہے، روزوں کا مہینہ شروع ہے، اور جیسے ہی اس کا اختتام ہوگا تو میرے خیال میں انشاءاللہ اس کی کٹائی کا بھی کہیں نہ کہیں عمل شروع ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جگہ جگہ پہ نا گندم بیٹھ گئی ہے، وہ کونے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر جو اتنی زیادہ ژالہ باری ہوئی ہے، بارشیں جو وہ پیچھے 1-2 دن پہلے بارشیں ہوئی ہیں، اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ژالہ باری ہوئی ہے کہ تباہ ہو گئے ہیں فصل۔ تو وہ حافظ آباد والی سائڈ کی اکثر میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مری میں برف نہیں پڑتی، اس طرح جناب والی وہاں پر ژالہ باری ہوئی ہے، اور یہ جو گندم کا فصل تھا نا مکمل تباہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فصل مکمل تیار ہے، اور اس پہ زمیندار کی کتنی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے۔ ہماری طرف جو ہے نا نہری پانی نہیں ہے، ہمارا جو سارا دار و مدار ہے وہ ٹیوب ویل کے اوپر ہے، اور ٹیوب ویل جو ہوتے ہیں نا پانی والے، تو زیادہ ہماری طرف سسٹم لگا ہوا ہے۔ ابھی سولر کا
کہیں کہیں پہ سولر سسٹم ابھی لگ گیا ہے، نہیں تو زیادہ تر بجلی کے اوپر ہے، اور بجلی آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہے، اور یہاں پر گھنٹوں کے حساب سے لوگ جو پانی لگاتے ہیں، تو گھنٹہ ہماری طرف 1000-1200 روپیہ یہ گھنٹہ چارجز ہوتے ہیں۔ تو جو پانی کی ایوریج ہوتی ہے نا ڈلیوری کی، وہ 5 انچ پیپ یا 4 انچ پہ یہ گھنٹے کا حساب ہوتا ہے۔ تو باقی زمینداروں کی اس بار محنت بھی بڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت نا گندم اچھی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر میں ویڈیوز آ کر بناتا ہوں کہ یہ کھیت خراب ہو گئے، اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا نا، یہ جس وٹ کے اوپر میں کھڑا ہوں، اس کی چوڑائی سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے اتنی اس کی چوڑائی نہیں تھی، بالکل 1 فٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سائڈوں پہ بھی، اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ لیں گہرائی اس کی۔ تو اس کھیت میں اور اس کھیت میں یہ فرق ہے، اس میں آپ دیکھیں نا گند نہیں ہے، جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، اور یہ الحمدللہ میرا کھیت ہے، وہاں کونے سے لے کر اس کونے تک آپ کو نظر جہاں تک وہ بڑے بڑے ڈھیر آپ کو مٹی کے نظر آ رہے ہیں، تو یہ میرا ویسے رشتہ دار ہے، ان کی ہے۔ تو اس میں جو مجھے خامی نظر آ رہی ہے، پچھلے سیزن کی بنسبت اس بار گندم کی گروتھ اچھی ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں نا وہ سپرے نہیں کیا ہوا، یہ آپ کو نا سائڈوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو گندم کو زیادہ یہ جڑی بوٹیاں نقصان کرتی ہیں۔ تو باقی زمیندار کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، ہر علاقے کی جو کھیت ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن ہمارے جو کھیت ہیں نا وہ بہت کارآمد ہے، اور یہاں پہ آپ کپاس، گنا، مقصد کسی قسم کا بھی آپ فصل لگائے نا تو بہت زرخیز کھیت ہیں ہمارے۔ تو باقی یہی ہے کہ اس بار جو ہے نا غلطی یہی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے جو اس بار وہ گہرے کر دیے تھے کھیت کو بنتے بنتے ٹائم لگا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب اس بار جب ہم دھان کا فصل کاشت کریں گے تو مزید جو ہے نا بہتر ہوگا۔ تو باقی گڈ لک ہو گیا میرے تمام دیکھنے والے تمام دوستوں کو، آپ کہاں کہاں سے ویڈیو دیکھتے ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ کیسا لگتا ہے، آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔